بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اے ایمان والو، جب تم کسی فوج سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوب یاد کرو، اللہ کا خوب ذکر کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچو، اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں تنازع اور جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان کافروں کی طرح نہ بنو کہ جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کو قابو میں لیے ہوئے گئے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب شیطان نے ان کافروں کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا اور ان سے کہا کہ آج کے دن کو لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا حامی ہوں، پڑوسی ہوں۔ پھر جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے مقابلے کے لیے آئی تو شیطان الٹا اپنی ایڑی کے بل پلٹ گیا اور کہا کہ میں تم سے بری ہوں، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ بدر کے آیتیں چڑھ رہی ہے اور بدر کا واقعہ چڑھ رہا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ پہلی چیز کا یہ حکم دیا کہ جب دشمنوں سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اور دوسرا اللہ کا ذکر کرو۔ ثابت قدم اور ثابت دل دونوں اس میں شامل ہے، دل کا بھی ثابت رہنا اور قدم کا بھی ثابت رہنا۔ اگر دل ثابت نہیں رہے گا، دل مضبوط نہیں رہے گا اندر سے، تو آدمی کے قدم کبھی میدان جنگ کے اندر ٹھہر نہیں سکتے۔ دل کا مضبوط ہونا ضروری ہے، تو دل اور قدم کا میدان جنگ کے اندر ثابت قدم رہنا، مضبوط رہنا ضروری ہے۔ اور یہ تو ہر کافر بھی اور ہر شخص اس کو اچھی طرح محسوس کرتا ہے کہ جنگ کی حالت میں ایک فوجی کو، ایک سپاہی کو ڈٹ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ فوجی کی سب سے بڑا ہتھیار اس کی ہمت ہے، اس کی ثابت قدمی ہے۔ اگر اس کے اندر ہمت نہیں ہے، اس کے بدن کے اندر لڑکڑاہٹ ہے، اس کے پیر کے اس کے ڈگمگا رہے گے، ہاتھ کب کپا رہے گے، دل اندر سے مضبوط نہیں ہے، تو بھاری سے بھاری ہتھیار بھی اس کے کوئی کام کا نہیں۔ سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے آدمی کے قدم کا اور آدمی کے دل کا مضبوط ہونا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی، اللہ کا ذکر۔ یہ دو چیزیں کامیابی کی علامت بتائی کہ جنگ کی حالت میں یہ دو چیزیں فوجیوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو ظاہری اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی، اور باطنی معنوی اعتبار سے اللہ کا ذکر۔ ثابت قدمی تو ہر کافر کو بھی حاصل ہے، کافر بھی جنگ لڑتا ہے تو بڑی مضبوطی سے لڑتا ہے، اس کو بھی حاصل ہو جاتی ہے ثابت قدمی، اور دل کی مضبوطی بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، ہمت کے ساتھ میں، جوش کے ساتھ میں وہ بھی لڑتا ہے۔ لیکن جو معنوی طاقت ہے، اللہ کا ذکر، یہ کافر کو کبھی نصیب نہیں ہوتی، یہ صرف ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہے کہ جنگ کی حالت میں جہاں ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، قدم مضبوط ہوتے ہیں، ساتھ میں زبان پہ ان کا اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، معنوی اعتبار سے بھی ان کو ہتھیار فراہم ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، ان کا دل اور مضبوطی ان کے دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تو دو چیزیں بتائی کہ جنگ کی حالت میں دو چیزیں ہونی چاہیے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو بدر کے میدان میں جنگ لڑے تھے، صحابہ کے اندر یہ دو چیزیں تھیں، زبان پہ صحابہ کے اللہ کا ذکر تھا، بدن بالکل مضبوط تھے، دل بھی بالکل مضبوط تھے، اور پوری جواں مردی کے ساتھ حضرات صحابہ کرام اس جنگ کو لڑ رہے تھے، اور شام ہوتے ہوتے یہ جنگ جیت رہے تھے۔
جنگ کی حالت کل آپ کے سامنے آئی تھی، کچھ حالت ایسی ہے جنگ کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عین جنگ کے موقع پر جبریل علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ مٹی اٹھاؤ، دشمنوں کی طرف پھینکو، تو آپ نے مٹی اٹھائی اور شامت کے لفظ کہہ کر آپ نے مٹی کو ان کی طرف پھینکا، تو ہر کافر کی آنکھ میں آپ کی یہ کنکری گئی، حالانکہ صرف مٹھی بھر مٹی تھی لیکن ہر کافر کی آنکھ میں یہ مٹی گئی اور وہ آنکھ ملتے رہ گئے، اور اللہ کے نبی نے اشارہ کر دیا صحابہ کو کہ اب ٹوٹ پڑو، ایسے لڑو جیسے کسی کے اوپر ٹوٹ پڑ رہے تم لوگ۔ تو صحابہ کرام بڑی جواں مردی کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ صحابہ کرام ٹوٹ پڑے، حالانکہ صحابہ کے ہتھیار، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس ہتھیار کہاں تھے، تو صحابہ نے جو حضرت علی نے جو ہتھیار بتائے وہ دنگ رہ گیا، کہنے لگا اس ہتھیار سے کیسا کوئی لڑ سکتا ہے؟ کہا کہ ہم نے اسی ہتھیار سے جنگ لڑی۔ تلواروں کی تعداد پوری 313 نہیں تھی، 313 کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی۔ کتنے صحابہ تھے جن کے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی؟ کتنے صحابہ تھے جن کے پاس تیر نہیں تھی، تیر کمان نہیں تھی؟ کتنے صحابہ تھے جن کے پاس نیزے نہیں تھے؟ چہرے پہ نقاب پہنے ہوئے صحابہ تھے، زیرے بھی نہیں تھے جو جنگ کی حالت میں لوہے کے پہنے جاتے تھے، وہ بھی نہیں تھے صحابہ کے پاس۔ اگر اس جنگ کا نقشہ علماء کرام کہتے ہیں، آج اگر ہم بتائیں تو ایک دم حیرت ہوں گی کہ یہ جنگ بھی کیسی لڑی گئی ہوں گی، بغیر ہتھیار کے، بغیر ساز و سامان کے، بغیر کسی مادی طاقت کے یہ جنگ کیسی لڑی گئی؟ تو بس روحانی طاقت تھی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، اللہ کی طرف سے مدد تھی، جس مدد کی بنیاد پر، جس بھروسے کی بنیاد پر صحابہ کرام یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بدر کو جگہ جگہ پہ بیان فرمایا، چوتھے پارے کے اندر بھی بیان فرمایا، سورہ انفال اس میں بھی بیان فرمایا، آگے کے پارے کے اندر بھی اللہ نے اس کو بیان فرمایا کھول کر، کیونکہ اسلام کی عظیم الشان انقلابی جنگ تھی۔ اس جنگ کا نقشہ کہ جیسی جنگ لڑے جا رہی ہے اس سے پہلے ان کی آنکھوں میں اللہ کے نبی کی طرف سے کنکری چلی گئی تھی، دھول چلی گئی تھی، وہ آنکھیں ملتے رہ گئے اور صحابہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، اور شام ہوتے ہوتے لاشوں کی ڈھیر 70 لاشیں پڑی ہوئی تھی، اور کئی لوگ زخمی تھے اور کئی لوگ قیدی بنائے جا رہے تھے۔ تو جب جنگ ختم ہونے کا عین وقت تھا تو حضرت سعد بن معاذ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے، آپ کو پہرا دے رہے تھے، تو آپ کے چہرے پہ تھوڑا آثار عجیب نظر آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا سعد ابن معاذ کیا بات ہے کہ یہ تو خوشی کا مقام ہے کہ دشمن تو ہار چکے ہیں اور صحابہ کرام مسلمان تو ان کے مال غنیمت کو لوٹ رہے ہیں، ان کو قیدی بنا رہے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی قیدی کیوں بنا رہے؟ اس میں غصہ آ رہا کہ قیدی کیوں بنا رہے؟ مارنے کا موقع اللہ نے دیا تو مار لو، ابھی قیدی کیوں بنا رہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، بنن دو قیدی، ہو سکتا ہے یہ قیدی ایمان لا لے، ہو سکتا ہے یہ وہاں پہ مکہ میں جانے کے بعد ان میں سے کتنے لوگ ایمان لا لے، تو ہم مار کے کیوں ان کو جہنم میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیوں نہ ان کو موقع مل جائے تو یہ بھی ہدایت پر آ جائے یہ موقع دیکھ کر۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی، اب جن کو تلوار کبھی دکھی نہیں ان کو تلواریں دکھی، تو کئی تلواریں انہوں نے لوٹ لی دشمنوں کی، اور کئی لوگوں کو باندھا انہوں نے، کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا، کئی لوگوں کے نیزے تلواریں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ امیہ ابن خلف ان کا جگری دوست تھا، جو کہ کافر تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا، لیکن مکہ میں ان کا دوست تھا، زمانے کفر کی حالت میں جو تھا وہ دوست تھا۔ تو اس کو دیکھنے کے بعد تھوڑا دل کے اندر رحم آ گیا، کیوں نہ میں اس کو بچا لوں، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھونڈ رہے تھے، وہ مکہ میں حضرت بلال کو بہت مارتا تھا، امیہ ابن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بہت مارتا، تو پوری جنگ میں حضرت بلال اس کو ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ کی نظر اس پہ پڑ گئی، تو حضرت بلال نے انصار کو کہا کہ انصار مدینہ یہ امیہ ابن خلف ہے جو مجھے بہت مارا کرتا تھا، پورے انصاری اس کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ حضرت بلال رضی اللہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف اس کو بچانے کے لیے گئے، اس کے بیٹے کو بھی اور دونوں کو بھی بچانا چاہا، لیکن بچا نہیں سکے تو بیٹے کو آگے کر دیا، تو بیٹے کو انہوں نے قتل کر دیا حضرت صحابہ اکرام نے۔ پھر اس کے بدن پہ لیٹ گئے کہ اس کو کوئی مارے نہ، لیکن انہوں نے پیروں کی طرف سے حملہ کیا، اس کے پیروں کو کاٹا انہوں نے، اس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا پیر بھی تھوڑا سا کٹ گیا، اور پھر انہوں نے اسے ختم کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن پوری زندگی یہی کہتے تھے، بلال کو دیکھتے تھے بلال تھوڑا صبر کر لیتے تو امیہ ابن خلف کو بھی اللہ ہو سکتے ایمان دے دیتا تھا، وہ کلمہ پڑھ ہی لیتا تھا، کیونکہ وہ ڈر چکا تھا اور پہلے سے ہی وہ کپ کپا رہا تھا، جنگ میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا، تو وہ حضرت بلال کو دیکھ کے ہمیشہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈ رہے تھے ابو جہل کو، کیونکہ وہ زخمی ہوا تھا، صرف مرا نہیں تھا۔ لاشوں کے ڈھیر میں عبداللہ ابن مسعود کو نظر آ گیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کی چھاتی پہ بیٹھ گئے، جیسے چھاتی پہ بیٹھے تو اس نے آنکھیں کھولی، کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ ابن مسعود، کہا کہ غلام میری چھاتی پہ بیٹھ گیا، آج کیا وقت آیا غلام بھی میری چھاتی پہ بیٹھ گیا، ایسا کہا۔ پھر کہا کہ کیا ہوا، کس کو فتح ہوئی؟ کہا کہ اللہ اس کے رسول کو فتح ہو گئی۔ پھر کہنے لگا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ میں تیرے گردن کاٹنا چاہتا ہوں۔
تو کہا کہ میری تلوار سے کاٹ، میری تلوار بھاری بھی ہے اور تیز دھاری دار بھی ہے، جلدی طرح کہا تو اپنے مقصد کو پورا کر لیں گا، لیکن میری گردن کو یہاں سے کاٹنا، گردن سے نہیں کاٹنا بلکہ یہاں سے شانوں سے کاٹنا۔ کہا کہ کیوں؟ تاکہ معلوم پڑے کہ یہ سردار مکہ کا سر ہے۔ مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ تکبر کے الفاظ نکلے، اور محمد کو جا کے کہہ دینا کہ جتنی نفرت محمد سے میں کرتا آیا، آج اس سے زیادہ میرے دل میں محمد کے بارے میں نفرت ہے۔ یعنی مرتے وقت کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی نہیں، کچھ نہیں، کوئی اس کو احساس نہیں موت کا، بلکہ زبان پہ تکبر کے جملے۔ علماء اکرام فرماتے کہ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ آدمی کو حق قبول کرنے نہیں دیتی، سچ کو قبول کرنے نہیں دیتی آدمی کو۔ اور ہمارے پاس مثال کے طور پر ابو جہل کی زندگی ہے، جتنا اللہ کے نبی کو پہچانتا تھا، بات دیگر مسلمانوں میں، اسلام لانے والوں میں، اتنا مسلمان بھی اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتے جتنا اس نے اللہ کے نبی کو بچپن سے دیکھا تھا کہ یہ نبی ہے کر کے۔ کئی لوگوں کی زبانوں سے سن لیا تھا اس نے کہ یہ نبی ہے، اتنا اللہ کے نبی کو جانتا پہچانتا تھا نبی ہونے کے اعتبار سے، لیکن صرف کیا چیز تھی؟ اس کو کہتے تھے ابو جہل کو، کیا چیز ہے کہ تو اللہ کے رسول کو مانتا نہیں؟ کہا کہ بس یہ چیز ہے کہ ان کے ہمارے خاندان کا مقابلہ چلتا ہے اور مقابلے میں ہم ان کے برابر شریک ہو جاتے ہیں، لیکن اب ان میں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں تو پھر ہم یہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے میں مانتا نہیں۔ حالانکہ اس کو سب معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہے، لیکن مانا نہیں اس نے کبھی۔ تو تکبر انسان کو اصل میں نہ جھکنے نہیں دیتا، جھکنے میں ہی فائدہ ہے انسان کا۔ تکبر، گھمنڈ، یہ انسان کو جھکنے نہیں دیتا، اور یہ وجہ سے انسان صحیح راہ پہ نہیں چل پاتا۔ اور ذرہ برابر بھی تکبر کے ساتھ اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو نہیں سونگنے دیں گا، جنت تو بہت دور کی چیز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا گردن سے اس کا سر جدا کیا، اللہ کے نبی کے پاس اس کا سر لے کر آئے، کہا کہ اللہ کے نبی یہ ابو جہل کا سر، کہا کہ ہاں یہ ابو جہل کا سر ہے۔ پھر کہا کہ مرتے وقت اس کی کیا کیفیت تھی؟ کہا کہ اللہ کے نبی مرتے وقت بھی اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں پڑا، کہہ رہا تھا کہ مجھے یہاں سے کاٹو، اور پھر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کو جا کے کہہ دینا کہ جتنی نفرت پہلے کرتا تھا اس سے زیادہ آج نفرت کرتا ہوں میں اللہ کے رسول سے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک فرعون کا، ایک موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا اور ایک ہمارا فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ شر اور فتنے والا یہ ہمارا فرعون تھا، کہ مرتے وقت اس نے تو بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن مرتے وقت اس نے تو کلمہ کے بہت دور کی بات کفر و شرک کے اوپر یہ دنیا سے اور تکبر کے ساتھ دنیا سے گیا۔ اتنا خطرناک ابو جہل کی زندگی تھی۔ اس کے بعد ایک سعید نامی شخص تھے جن کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس نے اتنا لوہے کا لباس پہنا تھا کہ صرف آنکھ کھلی تھی، باقی پورے بدن پہ لوہے تھا، کتنی بھی تلوار مارو تو کوئی اس کو ہونے والا نہیں۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نیزہ مارا سیدھا اس کی آنکھ کے اندر چلا گیا اور باہر نکل گیا، اور جب وہ زمین پہ گر گیا تو اس کے سر پر اور اس کی چھاتی پر پھر زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر رکھا اور پھر وہ نیزے کو زور سے کھینچا تو نیزہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، اتنا مضبوط وہ تھا۔ تو وہ نیزے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نیزہ بڑا مبارک ہے جس نے اتنا بڑا کام، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کو گالی بہت دیا کرتا تھا، بہت گالی دیتا تھا، تو کہا کہ یہ نیزہ بڑا مبارک ہے جو یہ کام کرتا تھا۔ اس نے وہ نیزے کو سنبھالا گیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں اللہ کے نبی کے پاس رہا، آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے پاس، پھر ان کے بعد حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان کے پاس، پھر حضرت علی کے پاس، پھر حضرت علی سے وہ گیا حضرت معاویہ کے پاس، حضرت معاویہ کے بعد مروان بن حکم کے پاس گیا۔ اس جنگ کے اندر حضرات صحابہ کو بھی کوئی معمولی زخم نہیں آئے تھے، بڑے بڑے زخم لگے تھے۔ حضرت معاذ اور معاویہ یہ دو بچے جو تھے حضرت افرا کے بیٹے تھے، یہ دونوں نے ابو جہل کو مارا تھا، تو معاذ کے اس پہ ہاتھ کے اوپر ڈن کے اوپر تلوار لگی تھی ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی، تو ان کا ہاتھ صبح سے شام تک لٹکا رہا، شام میں بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو اس کو پیر کے نیچے دبایا اور ہاتھ کو نکال کر پھینک دیا۔ کیا عمریں تھی؟ کچھ بھی عمر نہیں تھی، آتا تاریخ کی کتابوں میں کہ 14-15 سال کی عمر تھی، اور ابو جہل کا انہوں نے خاتمہ کیا تھا بچوں نے دونوں نے۔ حضرت جو معاوض جو تھے وہ شام ہوتے ہوتے شہید ہو گئے تھے، اور حضرت معاذ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہے، اسی ایک ہاتھ کٹے ہوئے کے ساتھ پوری زندگی اپنی بسر کی، اور فخر کرتے تھے کہ میرا یہ ہاتھ تو بدر میں شہید ہوا کر کے، یہ فخر تھا ان کا۔ قیامت کے دن علماء کرام نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن شہیدوں کو بلایا جائے گا، تو یہ لوگ جب آئیں گے حضرات صحابہ اور دیگر اولیاء کرام شہید ہونے والے شہداء، تو یہ سب قیامت کے دن زخموں کے ساتھ آئیں گے، کوئی اپنا کٹا ہوا سر لے کر آئے گا کہ اللہ تیرے نام پہ سر کٹا تھا، کوئی اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کر آئے گا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئیں گی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن ٹکڑے ٹکڑے آئیں گے اللہ کے پاس، سارے بدن کے ٹکڑے کرے ہوئے، کلیجے کے بھی ٹکڑے کرے ہوئے، اس حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کو یہ منظر دیکھ کر
ٹھنڈا ہو جائے گا غصہ اللہ کا حضرت حمزہ کی حالت دیکھ کر۔ پھر کربلا کے شہداء آئیں گے جن کی بھی حالت ایسی ہوئی تھی، تو حضرات صحابہ کو بھی بڑی زخم لگی۔ زبیر بن عوام کے زخم کے بارے میں آتا، ایسی زخم لگی تھی کہ ان کے بیٹے عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر عبداللہ کے چھوٹے بھائی ہے، تو حضرت عروہ وہ زخم میں انگلی ڈال کے کھیلا کرتے تھے، اتنی بڑی زخم ان کے بدن کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اور ہر جنگ کے اندر زبیر بن عوام کی بڑی بڑی زخم لگی، لیکن جنگ جمل صفین کے اندر آپ کی شہادت صرف ایک تلوار سے ہو گئی تھی۔ جب اختلاف مسلمانوں میں ہوتا ہے تو بدن بھی کمزور ہو جاتا ہے، ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے نیزے کھانے والا شہید نہیں ہوا، اور جنگ جمل صفین میں آپس کی جنگ کے اندر ایک تلوار سے حضرت زبیر بن عوام کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت زبیر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، زبیر تجھے کوئی جہنمی قتل کرے گا۔ جب حضرت علی نے دیکھا حضرت معاویہ کی فوج میں تھے حضرت زبیر بن عوام، تو چہرے پہ سے مٹی ہٹایا تو دیکھا یہ تو زبیر ابن عوام ہے، ابوبکر صدیق کے داماد ہے، یہ تو حضرت اسما کے شوہر ہے۔ تو آپ کے چہرے سے مٹی صاف کی، پانی سے آپ کا چہرہ دھویا، اور کہا کہ جس نے بھی ان کو شہید کیا وہ بڑا بدبخت اور جہنمی، اللہ کے نبی نے اس کو جہنمی کہا۔ وہ حضرت علی کی فوج میں سے آدمی تھا جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ تو آپس میں جھگڑا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے بدن بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پاس لائے گئے یہ 24 سردار مکہ تھے جو مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، تو اللہ کے نبی نے سب کو ایک کنویں کے اندر ڈالا، باری باری سے سب کو ایک ایک کنویں کے اندر پھینکا۔ تو آپ کے بیٹے حضرت حذیفہ بھی دیکھ رہے تھے، عتبہ کو جب پھینکا جا رہا تھا تو حضرت حذیفہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، صحابی رسول تھے، اور والد کو پھینکا جا رہا اور والد کے جسم چھنی چھنی خونم خون، تو بیٹے کے دل پہ تھوڑی تو ناگواری گزری۔ تو اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ کو دیکھے، اور حضرت ان کے والد صاحب عتبہ پھینکے جا رہے تھے، تو حضرت حذیفہ کو دیکھا، کہا کہ حذیفہ میں تمہارے چہرے پر غم کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی غم تو ہے، والد صاحب ہے اور اس طرح پھینکے جا رہے تو غم تو ہے، لیکن غم اس بات کا بھی ہے کہ اتنا عقل مند انسان تھا میرا والد، بڑے بڑے مشورے دیا کرتا تھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، اس کا زیادہ غم ہے اللہ کے نبی کہ کیا بات ہے ایمان قبول نہیں کیا، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت تھی کہ جہاں جنگ جیتتے تھے 3 دن تک اسی جگہ پر قیام کرتے تھے، یہاں پر 3 دن تک قیام کیا، نمازیں ادا کی، دعاؤں کا اہتمام کیا، شکرانے کے سجدے کیے، شکرانے کی 2 رکعت نماز ادا کی، اور 3 دن کے بعد جب واپسی کا وقت آیا تو حضرت عمر وغیرہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب ساتھ تھے، پیچھے فوج تھی پوری، اور واپس مدینے کی طرف اب قیدیوں کو لے کر جا رہے تھے، تو اس کنویں کے پاس گئے جس کنویں میں یہ لاشیں پھینکی گئی تھی 24 سرداروں کی، اور باقی ان کی لاشیں دوسرے کنویں میں پھینکی گئی تھی۔ تو کنویں کے پاس جا کر کہنے لگے امیہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، اس طرح نام لے کر کہنے لگے، سعید ابن سعد، سب کے نام لے کر کہنے لگے، جتنے 24 سردار تھے سب کے نام لے کے کہنے لگے کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم اللہ کے رسول کی بات کو مان کر اطاعت کر لیتے، کیا اچھا ہوتا کہ تم مجھ سے جنگ نہیں لڑتے، کیا اچھا ہوتا کہ تم مجھے عرب کے حوالے کر دیتے، عرب مجھ سے جنگ لڑتے، تم کیوں لڑے مجھ سے جنگ؟ اور دیکھو ہم نے تو اللہ کا وعدہ پورا دیکھا ہوتے ہوئے دیکھا کہ اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا ہو گیا، تم نے بھی اللہ کے وعدے کو پورا ہوتے دیکھا۔ پھر کہا کہ دیکھو تم میرے اپنے تھے لیکن تم نے مجھے اپنے وطن سے نکال دیا، دوسروں نے مجھے جگہ دی، پناہ دی، تم نے مجھے گالی گلوچ کی، دوسروں نے میرا احترام کیا، تم نے مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی، اور آج انجام تم نے دیکھا کہ جنہوں نے مدد کی انہوں نے عزتوں کو دیکھا، اور جنہوں نے میرا ساتھ چھوڑا انہوں نے جہنم کو، رسوائی کو دیکھا۔ تو حضرت عمر بازو میں کھڑے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ مر چکے، ان کو کائے کو سنا رہی ہے، کیا سننے والے ہیں کیا؟ کہا کہ عمر تم سے زیادہ یہ مردے سننے والے ہیں، تم جتنا سن رہے ہیں اس سے زیادہ یہ مردے سننے والے ہیں، لیکن صرف بات یہ ہے کہ یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرنے والا سنتا سب ہے لیکن صرف جواب نہیں دے سکتا۔ ہم لوگ قبر پہ جاتے ہیں اور قبر پہ جب مرنے والے کے لیے پڑھ کے بخشتے ہیں تو وہ ہم کو دیکھتا بھی ہے اور ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے، بس بات یہ ہے کہ وہ ہم کو جواب دے نہیں سکتا۔ یہ معاملہ ہے، سماع موتیٰ کا ایک اختلافی مسئلہ ہے امت میں، لیکن صحیح یہی ہے کہ مردے سنتے گئے، صرف جواب نہیں دے سکتے۔ یہ جنگ کے بعد صحابہ کرام مدینے کی طرف حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، جاؤ مدینے میں خوشخبری دو کہ اللہ نے ہم کو کامیاب کر دیا۔ جب مدینے میں پہنچے تو مسجد ممبر کے قریب ہو کر حضرت زید بن حارث نے اعلان کیا، لوگوں ابو جہل بھی قتل ہو گیا، امیہ بھی قتل ہو گیا، اور عتبہ شیبہ بھی قتل ہو گیا۔ سب کے نام لے کر کہنے لگے کہ سب اللہ نے قتل کر دیا۔ تو ان کے بیٹے حضرت اسامہ تھے، بچے تھے، کہا کہ ابا صحیح بولے کیا؟ ایسی بولے بس خوش فہمی میں کہ صحیح بولے آپ؟ کہا کہ ہاں بیٹا صحیح بات کہہ رہا ہوں، اللہ نے عجیب منظر کشی کر دی اور عجیب فیصلہ کر دیا کہ اللہ نے کفر کو ذلیل کر دیا، اسلام کو عزت دے دی، فرقان کا دن تھا، حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا اللہ نے۔
تو پورے مدینے میں خوشی کی لہر، مستورات بھی، خوش گھروں کے اندر معصوم بچے بھی، اور صحابہ کرام دوڑے پھر اللہ کے نبی کی طرف۔ ادھر سے اللہ کے نبی قیدیوں کو لے کر آ رہے، ادھر صحابہ کرام خوشی کے مارے ملنے کے لیے دوڑے، کیونکہ بہت سے صحابہ نہیں گئے تھے، تو سب خوشی کے مارے جب ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کی مبارکبادی دی، صحابہ کو مبارکبادی دی کہ اللہ نے اتنی کم جماعت کو اتنی بڑی جماعت کے اوپر فتح دی۔ بہرحال پھر قیدیوں کو لایا گیا اور مدینے کے اندر قیدیوں کو پھر تقسیم کیا گیا کہ یہ قیدی آپ کے پاس، یہ قیدی آپ کے پاس، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان قیدیوں کے ساتھ میں کیسا سلوک کرنا، کہ جو کھانا وہ ان کو کھلانا، اچھے سے اچھا کھلانا اور اچھے سے اچھا سلوک ان کے ساتھ کرنا، قیدی جیسا سلوک نہیں کرنا۔ یہ قید میں جو لوگ تھے اتنے متاثر ہو گئے، ایک قیدی کہنے لگے کہ جو انصار کے گھر میں میں تھا، میں نے دیکھا کہ ان کے معصوم بچے کھجور کھا رہے گئے اور ان کی عورت اور وہ کھجور کھا رہے گئے، اور جو گھر میں روٹی بنی وہ ہم کو کھلا رہے گئے۔ ہم کو شرم آئی کہ نہیں، یہ روٹی تو آپ کی ہے، ہم تو قیدی ہیں، ہم تو آپ کو لڑنے والے ہیں آپ لوگوں سے، اور آپ یہ سلوک ہمارے ساتھ کرے گا کہ نہیں، اللہ کے نبی کا یہی حکم ہم کو ہے کہ اچھے سے اچھا آپ کو کھلانا، لہٰذا ہم آپ کو روٹی کھلائیں گے اور ہم کھجور کھائیں گے۔ جب تک ان کی قید میں وہ رہے تب تک یہ خود کھجور کھاتے رہے اور اپنے بال بچوں کے حصے کی روٹی بھی اپنے قیدیوں کو کھلائی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد وہ لوگ بڑے متاثر ہو گئے تھے، اور ان میں سے کئی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا، اور بعض لوگ اس حالت میں نکلے تھے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، صرف شرما شرمی میں اور خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ لڑنے کے لیے آئے تھے، جس میں حضرت ابو البختری تھے جو اس جنگ کے اندر قتل ہو گئے تھے صحابہ کے ہاتھ سے، اور دوسرے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی دیگر لوگ تھے جو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، جس میں حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے۔ یہ سب لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے تھے، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا لڑنے کو جائیں گے تو اللہ کے رسول حق پر ہے، ہم لوگ ناکام ہو جائیں گے، تو لڑنے کے ارادے سے نہیں آتے تھے، ابو جہل کے بولنے پر آئے تھے۔ اور ہوا کیا، ابو جہل کے بولنے پر اچھوں کو جہنم دیکھنا پڑی۔ اس لیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اچھے کو ہی آدمی اپنا دوست بنائے، اچھے کو ہی آدمی اپنا بڑا بنائے۔ اگر نااہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے تو نااہل بھی جہنم میں جائیں گے اور ہم کو بھی جہنم میں لے جائیں گے۔ اہل کو ڈھونڈنا چاہیے اور اہل کو اپنا ذمہ دار بنانا چاہیے، نااہلوں کو بنانا نہیں چاہیے۔